بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے ہمارے رب، اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر خوبی کا سزاوار ہے، جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اصفیاء کے لیے اپنی خشیت اور جبروت کے راز منکشف فرمائے اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ چکھایا۔ وہی اپنی بے نیازی اور کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے اور اپنے اسماء کی مہک کے ساتھ معرفت الہی کی خوشبو سے انہیں لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور ازواج مطہرات پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل ہو۔ اے طالب راہ حقیقت، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرمائے۔ جب تم نے مجھے اپنے سوال کے ذریعے اس کتاب کی درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اور خود کو دلی واردات اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا۔ جب استخارہ میں اذن الہی حاصل ہو گیا تو میں نے تمہاری مقصد بارآوری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزم صمیم کر لیا اور اس تصنیف کا نام کشف المحجوب رکھا۔ امید ہے کہ ارباب فہم و بصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جواب علی وجہ الکمال پائیں گے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتا ہوں اور اسی سے توفیق کی استدعا ہے کہ وہ اس تصنیف کو تمام و کمال کرنے میں مدد فرمائے۔ اظہار و بیان اور نوشت میں اپنی قوت و طاقت اور اعتماد پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ وباللہ التوفیق۔ شروع میں جو اپنا نام تحریر کیا ہے اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ خاص حضرات کے لیے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لیے۔ جب اس علم سے بے بہرا اور ناواقف کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں اور اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، یعنی یہ کتاب میری ہے، جس سے مصنف کا مقصد ناکام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مصنف کی تصنیف و تالیف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس کا نام زندہ و پائندہ رہے اور پڑھنے والے طالبان حق مصنف کو دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ ایسا حادثہ میرے ساتھ 2 مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ پہلا حادثہ یہ ہوا کہ ایک صاحب میرے اشعار کا دیوان مستعار لے گئے، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا۔ میرے پاس اس نسخہ کے علاوہ اور کوئی نسخہ بھی نہیں تھا۔ ان صاحب نے میرے نام کو حذف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کو مشہور کر دیا۔ اس طرح میری محنت انہوں نے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ میں نے علم تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا تھا۔ ایک کمینہ خصلت چرب زبان شخص جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس نے شروع سے میرا نام ہٹا کر اور اپنا نام درج کر کے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری تصنیف ہے، حالانکہ اس کی علمیت اور قابلیت کے جاننے والے حضرات اس پر ہنستے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بے برکتی مسلط کر دی اور اپنی بارگاہ کے طالبوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا۔ دوسری وجہ خاص حضرات کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کتاب کو اپنے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف اور مؤلف نہ صرف یہ کہ اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر اور محقق ہے، تو اس کتاب کی قدر کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا گوہر مقصود کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ استخارہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے مجھے اس لیے استخارہ کی طرف متوجہ ہونا تھا کہ حق تعالیٰ کے حقوق اور اس کے آداب کی حفاظت پر عمل کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ استعاذہ، استخارہ اور استعانتہ سب کے ایک ہی مفہوم و معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد و حوالے کر کے ہر قسم کی آفتوں سے
محفوظ رہنے کے لیے اس سے مدد حاصل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ بندہ کو جب اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ حق تعالی کی مشیت اور رضا پر موقوف ہے، اور ہر نیک و بد اور خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے، اور بندے کو بجز تسلیم و رضا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو لامحالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اسی کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال اور احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام خیر و خوبی اور راست روی سے انجام پا جائیں۔ اس لیے بندہ کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر زیان و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق۔